عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالمین کا خالق و مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کے مثل و مانند کوئی نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ جمعہ یہ ایک عظیم دن ہوتا ہے مومنین کے لیے۔ سید عالم قاسم کوثر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعہ عید المومنین، جمعے کا دن مومنین کی عید کا دن۔ آپ ایک چیز نوٹ کرے ہوں گے اپنی زندگی کے پہلوؤں میں، روزمرہ زندگی جو آپ گزارتے ہیں ہفتے کی، خاص کر پورے ہفتے میں جمعہ کا دن ایک فرحت، مسرت اور تیز گزر جانے والا دن ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آپ یہ چیز محسوس کرے ہوں گے، آپ کے ادراک میں، آپ کے اپنے اندر آپ محسوس کرے ہوں گے، یہ بات کو اپنے احساس میں رکھتے ہوں گے کہ دن لمبا تھا، مگر جمعہ کا دن ایسا گزرتا ہے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ اللہ کے فضل کا دن ہے۔ اللہ خصوصی فضل فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اور جو بندگان خدا آج کے دن اس کی بارگاہ میں اس کی نیاز مندی، اس کی رضا جوئی، اس کی طلب مشیت کو حاصل کرنے کے لیے
اپنا پورا رجحان، اپنے پورے افکار، اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں تو اللہ انہیں اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت کی کامیابی ان کی ضامن بن جاتی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، جمعہ کے دن اہم جو مرکزیت ہوتی ہے ہماری مسجد، تو یہ ذہن میں اچھا رکھ لیں، مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ ہوگا، اور یہ جو طریقہ ہم جو بیٹھ کے کرسی پہ آپ سے جو ربط ہو رہا ہے، یہ ہمارا دکنی طریقہ ہے۔ یہ جتنے عجمی لوگ ہیں اپنی زبان میں خطبے کا جو بھی تفصیل ہے آپ کے سپرد کرنے کے لیے یہ طریقہ، یہ نظم علماء ربانیین راسخین نے، دکنی لوگوں نے، یہ غیر عجمی لوگوں نے بنایا تاکہ خطبے کی شان برقرار رہے۔ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر یہ زمانہ تک جتنے راسخین اہل حق ہیں انہوں نے تحفظ فرمایا کہ عربی خطبہ ممبر پر سنت کے مطابق ہو، اس میں کوئی دوسری زبان شامل کر کے کوئی بدعت کا عروج نہ کیا جائے۔ جمعہ کے دن ممبر سے جو بات ہوتی ہے اس میں اپنی زبان کی آمیزش کرنا یہ بدعت ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور یہ بدعت ایسی ہے کہ ایک سنت کا سمجھے موت کر دینا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول پسند نہیں فرماتے۔ اور یہ جو طریقہ ہم بنا دیے جو ہمارے بزرگان نے کہ پہلے اردو خطبہ ہماری زبان میں ہو جائے اور اس کی تلخیص مختصر انداز میں عوام سمجھے جیسا عربی میں خطبے پہ بول دیا جائے، تو اس میں کیا ہو رہا دیکھیے آپ، سنت میں خلل نہیں پڑ رہا، اور جمعہ کا جو مدعا، جو مقصد بنیادی اساسی ہے وہ بھی پورا کامل ادا ہو رہا۔ تو جمعہ کے خطبے میں، خطبہ اولیٰ کے اندر وعظ و نصیحت ہونا، یعنی جو امت کو ضرورت ہے، جو امت کے تقاضے ہیں، جو امت کی روزمرہ زندگی میں اگر کوئی کجیاں آ رہی ہے، یعنی کوئی ایسے کام آ رہے ہیں جس سے اسلامی نقطہ نظر سے نظام اسلامی، نظام دین اسلامی میں کیا ہوتا ہے، خلل پڑتا ہے، تو اس سے متنبہ کرنا، اس سے آگاہ کرنا، اور ان کو مائل عمل کی طرف ان کو واپس لانے کی ایک فکر دینا، یہ ہے مقصد خطبہ اولیٰ کا۔ تو خطبہ اولیٰ کے لیے جو مفصل بیان ہوتا ہے وہ اردو میں ہم کر دیتے ہیں۔ اب تک آپ اتنے جمعہ سے پڑھ رہے ہیں تو آپ غور کر رہے ہوں گے، عربی پہلے خطبے میں اختصار سے چند کلمات بولتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اردو خطبے میں ترجمے میں آپ سمجھ گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے، وہ آیت کریمہ کی تلاوت، ایک حدیث کی تلاوت کر دے کے اس کو مختصر کر دیتے ہیں۔ تو مسجد کیا ہے پہلے سمجھیں، مسجد اللہ کا گھر، اور مسجد کی بہت فضیلت ہے، اور مسجد میں آنے والے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں، سید عالم مختار کل محمد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف نماز کے لیے تو ہر قدم کے بدلے اس کو اجر ملتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور خاص کر جمعہ کے دن جامع مسجد جانا سنت ہے، اور جامع مسجد ہر مسجد نہیں ہوتی، چند مسجدوں کے خطے میں ایک جامع مسجد ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ زمانہ ہم نے ہر مسجد کو جامع مسجد تصور کر لیا ہے، جو مسجد ٹوٹ کے ذرا توسیع ہوتے کہ اس کو جامع لکھ دے رہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ تو یہ جو رجحان لوگوں کا بن رہا ہے ایسا، یہ اپنے ذاتی وجدانی عمل ہے اور ہر کوئی شوق میں ہے۔ تو ایسے ہی پہلو اس کے پس پردے کچھ باتیں ہیں جو علامہ اقبال نے مختصر انداز میں بول دیے کہ مسجدیں تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجدیں تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے،
من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ یہ نماز کو بھی جو 5 ٹائم آتے ہیں اس میں حکمت ہے۔ ایک تو رب کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ عبادت از خود ہمارے اپنے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ایک تو فجر پڑھے، پھر ظہر کو آ گئے، تو فجر سے ظہر تک کچھ گناہ ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتے، کچھ چاہتے ہوئے بھی ہوتے، تو وہ جو چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ظہر سے عصر تک کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ عصر پڑھتے معاف، مغرب پڑھتے عصر سے مغرب معاف، مغرب سے عشاء ہوتے، پھر بیچ کے جتنے گناہ ہو رہے ہیں معاف۔ جیسے آپ پچھلے جمعہ سنے کہ ہر رات شیطان کیا کرتا، گھیٹیاں مارتا، یادے کے طور پہ بنو۔ وہ گھیٹیاں کھلتے کیسے؟ جب ہم ذکر خدا سے اٹھتے ہیں، پھر ہم وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، تو پورے گھیٹیاں روز کھل جا رہے ہیں۔ اب جو کبھی فجر پڑھا ہی نہیں زندگی میں، تو اس کے گھیٹیوں کا حال کیا ہے سوچیے۔ اس لیے انہیں وزن رہتا۔ اس کے ساتھ اگر ہم کلام رابطہ یا ہم نشینی نصیب ہو جائے، بیٹھنا مطلب مل کے بیٹھنا ہو جائے، ایک ساتھ مل کے بیٹھتے نا، بعض جگہ گپ چپ چلتے نا چائے کے پیالے والے، تو ویسے موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ محفل میں ایک قسم کی طبیعتوں میں تغیر شروع ہوا تھا، اس کی وجہ سے الرجی ہوا تھا انہیں۔ وہ خود اپنے لیے تو الرجی ہے بنا لیا، مگر انہیں دوسروں کے لیے بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا۔ اس کی کثافت اتنی خطرناک ہوتی۔ یہ میں ایسے ہی بول دے رہا ہوں نہیں، اگر ہے کوئی نظروں میں تو پکڑ کے بیٹھ کے دیکھو، معلوم ہو جاتا اثر ہوتا، کیونکہ وہ شیطان کے دیے ہوئے گھیٹیوں کو جمع کرنا، پورے گردن وزن ہو گئی، اس کی سوچ بھی وزن، اس کی سمجھ بھی وزن۔ تو ایسا ہی وزن پنا ہماری زندگیوں میں آ رہا، ہلو ہلو، پتہ نہیں چل رہا کدھر سے آ رہا، کیسا۔ اب اس کے بعد جب وزن ہو گیا، اب پکار رہے ہیں ہم کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا، ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم بے عزت ہو جا رہی۔ تو آج اسی فکر کو جو ہم اپنی کوتاہیوں سے ہمارے سروں پہ، ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے تمدن میں ہم خود اپنے دعوت کے ذریعے لا رہے ہیں، کوتاہی عمل کی وجہ سے لا رہے ہیں، اس کا سدباب کیسے کرنا۔ تو مسجد کیا ہے بولیے؟ یہ ایک عبادت گاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، ایک مرکز ہے، ایک دعوت کا بہت بہترین مقام، ایک جگہ ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا خلا ہے۔ اس میں تربیت ہوتی ہے، ترویج ہوتی ہے، آنے والے حالات و اندیشات سے آپ کیسے ایمان کی تقویت کے ساتھ خدا کے ذات پہ انحصار کرتے ہوئے، اتباع رسول میں رہتے ہوئے، رسول اللہ کی محبت کی امنگوں سے پورے سرشار ہو کے کیسے مقابلہ کریں، یہ تربیت دی جاتی ہے۔ تربیت کا مطلب، کیونکہ ہمارا چینل عام ہے، اب یہ پورا دنیا میں پھیل رہا ہے، تو تربیت کا مطلب ویسی تربیت نہیں جیسے غیروں نے اپنے اپنے طور پہ اپنائی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا شاہد ہے اس بات کی کہ اسلام جہاں کہیں پنپا ہے اور جس پہ ظلم و ستم جتنا کیے گئے، اتنا ہی اس کا عروج ہوتا گیا۔ اسلام کے اندر اللہ نے ایک لچک رکھی ہے، جتنا اس کو دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ آپ تاریخ دیکھیے اسلام کی، جب بھی اہل اسلام پر ظلم و زیادتی کی گئی، جب بھی اہل اسلام پر ستم رسی کی گئی، جب بھی اسلام کے ماننے والوں کو حد سے تجاوز کر کے ستایا گیا، زیر وہی ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو اقتدار محسوس کر کے ظلم کی زیادتی کرتے ہوئے ظالمانہ کردار اختیار کیا، دہس نہس ہو گئے۔ علامہ طاہر رضا اللہ رحمہ اللہ مرحوم ہمارے استاد فرماتے تھے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ یہ بات جب بچپن تھا سنتے تھے، سمجھ آتی نہیں تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمولی ٹھیلے بنڈی پہ
گرم پانی کے پیالیاں دینے والا بھی ایسا ویسا کیسا ہو رہا، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، جو ٹنوں سے سونا گفٹ دینے والے نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، بس ان کے چاہنے والے بولے تھے حضور، نظام، سرکار بولے تھے۔ تو ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ تو یہ مت سمجھو اگر کوئی عروج ہو رہا ہے تو اس میں بھی امتحان ہے، اور اگر زوال بھی آ رہا ہے تو اس میں بھی امتحان ہے۔ اگر کسی کو وقار و توقیر ہو رہی ہے، عزت مل رہی ہے تو اس میں بھی امتحان سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی کی تذلیل ہو رہی ہے، کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس میں بھی امتحان ہے۔ تو ابھی میں نے جو خطبے کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں، خود میرے حبیب آپ فرمائیے، کیونکہ ہم عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو آقا فرماتے ہیں، جو آقا کے توسط سے اللہ فرماتا ہے، تو یہ سمجھنا ہے بہت بڑی شان والی بات ہے۔ یہ محبوب کی زبان سے محبین سنتے ہیں تو اس پہ عمل پیرا فوری ہوتے ہیں، اور یقین کی منزل جلدی حاصل ہوتی ہے۔ اس نے فرمایا قل، آپ فرمائیے میرے حبیب، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہ گر ہے، مالک الملک، بادشاہت کی بادشاہت کا معاملہ سب تیرے سپرد ہے، تو ہے سب، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہ سے نواز دیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، جسے چاہتا ہے تو بولیے بادشاہ سے نواز دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے ناپسند کرتا ہے، بادشاہ گھر بھی ہے تو اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ بادشاہت چھیننے والا بھی اللہ، اور بادشاہت کا دینے والا بھی بولیے اللہ۔ اس کے بعد فرمایا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتوں کا دینے والا، جسے چاہے تو عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بے عزت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ بیدک الخیر، ہر فیصلہ خیر کا تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ بیدک الخیر، ہر خیر کا فیصلہ، ہر زندگی کا فیصلہ، ہر مخلوق کی ہر ایک عروج زوال کا فیصلہ، بیدک الخیر، تیرے دست قدرت میں ہے، دست بازو میں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ تو کبھی بھی اس عقیدے سے ہم کبھی رمق برابر بھی اپنے اس عقیدے میں کمی نہیں آنے دینا کہ اللہ کیا ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ 5000 برس 500 برس تک اقتدار دیا، کیا کرے، کتنی محنت کرے، کتنوں کو دین کے دائرے میں لانے کے لیے جہد و کوشش و سعی کیے، اس میں کوتاہی تھی نا، تبھی تو پھر پلٹی ہوئی حالات بدل گئے۔ جب حالات بدلے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ حالات انسان بدل رہا ہے، نہیں، یہ اللہ کا کارخانہ قدرت ہے۔ وہی چاہتا تھا کہ حالات بدلے تو غلامی میں آ گئے، اور غلامی بھی ایسی غلامی کہ ساروں کو ملا کے تسبیح کے دانوں کی طرح معاملہ چل رہا تھا، تو سب ایک جٹ ہو کے آزادی کی محنت کی۔ پھر اللہ نے آزادی دی تو اس میں نفاق پروری ہوئی، کچھ لوگ بڑھ گئے، کچھ لوگ گھٹ گئے۔ اس کے حالات جو بھی بنے ہیں اس کے، یہ سب اللہ کی بیدک الخیر کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ بہتر چاہتا تھا اس وقت، وہ ہوا۔ اب کچھ لوگوں کو ڈر ہے، خوف ہے، کیونکہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہوتا آ رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہوگا کیوں نہیں؟ وما ہوا علی الغیب بضنین،
کیا فرمایا پروردگار؟ وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ کون بول رہی ہے؟ پروردگار فرما رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ قل، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرمانے لگا رہا۔ ان کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ غیب کی خبریں دینے میں آنے والے حالات جو ہے غیب ہے نا بھائی، اوجل ہے، قیامت تک کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کھول کے بیان کر دیے۔ تو یہ دینے میں، یہ بتانے میں، امت کو دینے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات بتا دیے، اور ہمارے وطن کے بارے میں بھی بہت اخبارات، بہت خبریں سید اسلم نے فرمائی، اور وہی خبروں کا ڈر ہے لوگوں کو، چونکہ یہ فرمانے والے کون؟ سید عالم محمد رسول اللہ خاتم النبیین، قیامت تک جن کے دین کی اشاعت کا کام ہوتا رہے گا۔ مسلمہ ہے نا، اس میں کوئی تردد ہے کیا کسی کی؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ کم وقت میں پوری دنیا میں چھانے والا اگر کوئی دین مضبوطی کے ساتھ ہے تو وہ دین اسلام۔ کسی کونے میں جائیے دنیا کے، اسلام کے اندر کوئی ربط برابر بھی تفریق نہیں ملتی۔ سب جگہ نماز پڑھنا ہے، سب جگہ زکوٰۃ دینا ہے، سب جگہ ہر ایک کو ارکان اسلام 5 ہے، ارکان ایمان 2 ہے۔ اس کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت اب کوئی نہیں کر سکتا۔ جو یہاں حلال ہے کہیں اور گئے تو حرام ہوتا کیا؟ کہیں اور کوئی حرام ہے تو وہ یہاں آئے تو حلال ہوتا کیا؟ نہیں، یہ ترددات ہے ہی نہیں۔ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، سب چیز واضح ہو گئی۔ اب کچھ بچا کچا ہے تو وہ دوسرے قسمیں بنتی ہے، مباح بنتا ہے، مکروہ بنتا ہے، مکروہ میں مکروہ تحریمی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیز شفاف طریقے سے پورا دین مکمل مل رہا ہے۔ جب آپ صبح کرتے ہیں تو آپ کا عقیدہ یہی ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ کہ مالک ہے وہ، مالک الملک ہے وہ جسے چاہتا ہے اقتدار سے نواز دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اقتدار سے اتار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں کی نوازشیں فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلتوں کی نظر کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر خیر دست قدرت کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی، تردد، کوئی اختیار لینے والا اس کے سوا نہیں۔ اب سوچیں، جب یہ عقیدہ راسخہ ہمارے اندر جاگوزی ہو جائے، اب ڈر ہوتا جی؟ بولو، یہ جان کس کی ہے؟ دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ حالت یہی ہے۔ یہ سید عالم نے فرمایا کہ اے اللہ، جتنی تیری عبادت کرنا تھا، جتنا تیرا حق ادا کرنا تھا، کامل حق ادا نہ کر سکا۔ یہ ادا بھی سید عالم کی ادا ہے جو ہم امتیوں کو نصیب ہوئی، اور اس ادا کو سراہنے کا جب ہم ساہس اپنے اندر لا لیں کہ اپنی توانائیاں، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری معاملات کو اللہ کے رسول کے اس میں سے کامل کر کے اللہ کے سپرد کر دیں، تو بچا کیا تمہارے پاس؟ کیا بچا تمہارے پاس؟ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے توسط سے، وساطت سے کتنی شرح فرما کے کھلی باتیں بتا دی۔ ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم، اللہ نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مال کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ تو اب تمہارا حج کیا؟ بولیے کیا ہے؟ جتنی کسب سے تمہارے پاس، کہتا ہے میرا میرا، ارے تیرا کون ہے؟ کہتا ہے میرا ہے نا، وہ میرا، یہ میرا، کتنا میرا بولتے، کہتا ہے میرا، ارے تیرا کون ہے؟ نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ، پھر آتا کون ہے؟ ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں
خفت سے عنصر کی طرف چلے گئے، تو اب بتائیے کون ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر راسخہ سے اپنے آپ کو صحیح فکر سے، صحیح عقیدے سے اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آج کمی جو قلت ہماری زندگیوں میں ملتی ہے، یہ جمعہ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے نظریات، میں 15-16 سال کی عمر سے خطابت کی خدمت انجام دیتے آ رہا ہوں، بڑی بڑی مسجدیں الحمدللہ نصیب ہوئی، یہ سب تو عز من تشاء کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ نوازتے گیا، اور جہاں میں کوئی کام بالکل راسخ طریقے سے کرنے کا موقع دیا جاتا میں کھل کے خدمت کرتا ہوں، میری طبیعت ہے، اور میں اپنی کوئی نفسیاتی بات بھی تسلط نہیں رکھتا، اور نہ کسی سے میں ایسے چیزوں میں نوبر مطلب پریشان بھی نہیں ہوتا ہوں۔ ذاتیات کے اوپر تو لوگ آتے رہتے ہیں، دنیا ہے چلے گی، مگر خدمت صاف ہونا، جو چیز بن رہی ہے وہ شفاف ہونا، جو چیز جی جا رہی ہے وہ بھی بالکل راسخہ ہونا، اس میں کوئی کسی کے تسلط نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کیا ہے، دور رہنے میں امان ہے، شہرت میں آفت، تنہائی میں راحت، یہ بزرگوں سکھائے۔ جتنا آپ کم ربط رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو سب کے بیچ رہ کے بھی اپنے آپ کو توڑ کے رکھیں گے، آپ راحت میں رہیں گے، اور جتنا عوامی دلدارہ بننے کے لیے عوام کی آپ سمجھیے نظریات کو پڑھ کے بولنے کی کوشش کریں گے، اتنی صعوبتوں میں مشکلات میں آ جائیں گے۔ تو ضرورت کیا ہے دیکھیں، تو جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو امت کو ضرورت ہے وہ دی جائے۔ ہتھیلی میں جنت دکھانا خطیب کا کام نہیں ہے، بلکہ جنت کی راحت ہر دن تو محسوس کر سکتے۔ یہ قرینہ سید عالم کے اسوے سے ملا ہے، وہ امانت کے طور پر دیانت داری سے ذہنوں میں پہنچانا، دلوں میں اتارنے کی جدوجہد کرنا، رب کی بارگاہ میں دعا کر کے کوشش کرنا کہ مولا جو ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں آ جائے، اور یہ اختیار کر لے تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو جو دیا جائے گا قرآن کوئی نیا ہے، سید عالم کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ آپ کو دیا جائے گا حدیث کوئی نہیں ہے، یہ اسوہ رسول ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ آپ کو دیا جائے گی احادیث اور قرآن سے استنباط ہونے والے مسائل نئے ہیں، علماء فقہا نے اس کو مکمل کر دیا، کوئی نئی بات آپ کو دی جا رہی ہے۔ ہم نقال ہیں، اس دور کا ہر خطیب کیا ہے بولیے؟ نقال ہے، کوئی مجتہد الاثر نہیں ہے۔ اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں، مگر ہر کام، ہر فکر، ہر طریقے سے، ہر زاویے سے، ہر گوشے حیات مکمل بن گئی۔ اب اس میں کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی تردد ہی نہیں ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، آج ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو کچھ حالات بن رہے ہیں اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اور جو ہمارے متعلقین میں کچھ لوگ ہجرت کر رہے ہیں یہ بھی مشیت ربانی کے تحت ہے۔ ان سے پریشان مت ہو۔ مکے سے جب ہجرت کر کے مدینے کو جانے لگے، جن کن طاقت تھی، جن کن سواریاں تھی، جن کے پاس سرمایہ تھا وہی گئے، ہر کوئی گئے کیا؟ کچھ مکے میں بھی رہے نا، اور جب پھر واپس لوٹے تو مکے میں بغیر کسی کو نقصان کرے، جانی مالی نقصان کرے کہ کیا معاملہ ہوا؟ یہی ہر خطے دنیا میں، ہر مملکت میں ایسا ہی ہوتا رہے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تسکین، تسلی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مگر یاد رکھیں، اپنے یقینوں کا تحفظ کیجیے، اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بنائیے، کیونکہ اعمال صالحہ ہوں گے تمہارا کردار اسوہ رسول سے تلا جھلا ہوگا، اسوہ رسول سے بالکل متبع اطاعت رسول میں ہوگا، تو برکتیں ہوگی، اللہ کی حمایت ہوگی، اللہ کی عنایتیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی غوث ہے جو تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعات میں اسی عنوان کے تحت
کچھ گوشوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا تیرے کلام کو سمجھنے اور اس پہ غور و خوض کرنے کی ہمت و صلاحیت عطا فرما، جرأت عطا فرما۔ مولا ہمیں سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی قوت عطا فرما۔ مولا زندگی عمل کی بنا دے، عمل کی زندگی آسان بنا دے، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنن نہیں پڑھے